آتی ہے، کیمیکل لگاتے ہیں، دوائیاں لگاتے ہیں، کیا کچھ چھڑکتے ہیں. اللہ نے عبرت بنا کے رکھ دیا. میرے بھائی، یہ ظلم اور فساد اللہ کو بہت ناپسند ہے، خاص کر فرعونیت. آدمی دعوے کرے اور عجیب تماشا ہے. جیسے ایک دور تھا، رانچور لینڈ میں ایک مبارک مسجد ہے، اہل حدیثوں کی مسجد. یہ جو گورا پیر والی رحمانی مسجد ہے، اس سے تھوڑا فاصلے پر، جہاں وہ لکڑ منڈی وغیرہ لکڑی کا کام ہوتا ہے، وہاں پر مبارک مسجد. اس کے محراب میں سے پتھر نکال لیا گیا. کیوں نکالا؟ کہ یہ الطاف حسین کی تصویر، یعنی محراب مسجد کا ہے. مسجد والوں نے کوئی الطاف کی تصویر نہیں لگائی. مسجد میں کون لگاتا ہے؟ اور پھر وہ ماربل، بس ایسے دیکھو، یہ دیکھو، غور کرو، یہ الطاف کی مونچھیں ہیں، یہ دیکھو، یہ آنکھیں ہیں، یہ دیکھو، یہ ہے. پورا پتھر اٹھا لیا. لوگوں نے پیر بنا لیا، پیر بنا لیا. سیم یہی سسٹم آج ہو رہا ہے، آج یہی سسٹم ہو رہا ہے. ایک سفید بالوں والی بوڑھی عورت کا میں نے کلپ سنا. وہ کہہ رہے میں کسی سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں، میں جو بیان جو بات کرتی ہوں بے خوف و خطر کرتی ہوں. مجھے کسی نے پھانسی دینی ہے تو دے لو. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ نسوار والی سرکار جو ہے یہ پیغمبروں والے کام کر رہی ہے، اور جو بھی اس کے چاہنے والے ماننے والے ہیں یہ سارے صحابی، یہ سارے صحابی. اور یوٹیوب پہ یہ کلپ موجود ہے. اور اگر یقین مانیے، یہ انہی کے ایک جلسے میں ایک مولوی کو مارا تھا. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے اس نے بھی کچھ اس طرح کی خباثت کی تھی. ایک مولوی کو مارا تھا. اس کو فوراً کیوں مار دیا گیا؟ کہ وہ داڑھی والا تھا. اس کو مارنا تو 100 شہیدوں کا ثواب. اور اس قدر اس طرح کے جو لوگ اسلام دشمن کچھ بھی کہیں، انہیں انعامات سے نوازا جائے گا، انہیں پروٹوکول دیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے گی. ان کو امریکہ بھی اگر ان کی جان کو خطرہ ہوگا تو ویزا فری دے کر ان کو بلوایا. میرے بھائی، تھوڑا سا ہوش کے ناخن، ہوش. ہر کام جوش سے نہیں ہوتا، ہوش سے. آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا شرف دیا. آپ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ شہر میں رہتے ہیں. کسی کے گھر سے نہیں، آپ اپنے گھر سے کھاتے ہیں، خود کما کے کھاتے ہیں. اور جو آپ کو کھلاتا ہے آپ کو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے. آپ صرف اسی کے بندے ہیں، اسی کے بندے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ فتنے ایسے آئیں گے. ایک فتنہ آئے گا اس کے اندر قتل ہی قتل ہوگا، القتل، قتل ہی قتل ہوگا. دوسرا فتنہ آئے گا القتل والمال، اس میں قتل بھی ہوگا اور مال کو تلف کرنا، برباد کرنا، جیسے آج ہو رہا ہے، یہ بھی ہوگا. اور تیسرا فتنہ، پہلا جو قتل ہے وہ بھی باقی رہے گا، مال کی بربادی کا فتنہ بھی باقی رہے گا، والفروج، اور عزت و عصمت کے جنازے بھی نکلیں گے. یہ تیسرا فتنہ، تینوں فتنے آئیں گے یکے بعد دیجیے. لیکن پہلا فتنہ مٹے گا نہیں، پہلے کے ہوتے ہوئے دوسرا آئے گا، دوسرے کے ہوتے ہوئے تیسرا آئے گا. تینوں فتنے آئیں گے اور دنیا دیکھیں گی. ہم دیکھتے نہیں ہیں جلسوں میں، جلوسوں میں کیا ہوتا ہے. باجیاں ناچ رہی ہوتی ہیں،
نوجوان جتنے بھی نوجوان سب اکٹھے ہوتے. کیوں اکٹھے ہوتے؟ اس لیے کہ ناچنے والیاں اور ناچنے والے وہاں موجود ہوتے, بھنگڑے ڈالتے, کیا کچھ نہیں کرتے, اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں, اور پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں ڈر رہا. اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کہتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 فتنے بڑے آئیں گے. ایک تو فرمایا یہ ہوگا, امانتیں اٹھا دی جائیں گی, اٹھ جائیں گی امانت. آدمی آپس میں بیان کریں گے کہ یار پورے محلے میں وہ جو فلاں شخص ہے نا, بس ہمیں تو وہی ایک امانت دار نظر آتا ہے, باقی سارے بے ایمان اور خائن. آپ نے فرمایا فتنوں کا وہ ایسا دور ہوگا جس پورے محلے میں ایک بندے کا نام لیا جائے گا نا کہ وہ بندہ سب سے بڑا امانت دار. کسی کے پاس اگر کوئی امانت رکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بہت ایماندار ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب لوگ اس کے پاس امانتیں رکھوائیں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ پورے محلے میں اس جیسا بے ایمان ہی کوئی نہیں, اس جیسا بے ایمان ہی کوئی نہیں. یعنی دھوکے پہ دھوکا, دھوکے پہ دھوکا. ہر چیز تمہیں جو نظر آئے گی وہ ویسی نہیں ہوگی, تمہیں نظر آئے گا امانت دار, حالانکہ بہت بڑا فراڈی ہوگا اور تم اس سے نقصان اٹھاؤ گے. آپ نے فرمایا ایک ایسا دور بھی آئے گا. صحابہ کرام سے کہا ایک ایسا دور بھی آئے گا تم خش و خاشاک کی طرح, جیسے کوئی سیلاب آتا ہے نا, اس کے آگے وزنی چیزیں نہیں ٹکتی, گاڑیاں بہہ رہی ہوتی ہیں, تیر رہی ہوتی ہیں, تو خش و خاشاک یہ جو تنکے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. اس سیلاب کے آگے کیسے بہہ رہے ہوتے ہیں. صحابہ سے کہا تم خش و خاشاک کی طرح بہہ جاؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے, یعنی ہماری تعداد کم ہو جائے گی اور دشمن ہمیں اس طرح تہس نہس کر دے گا. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ تم تعداد میں زیادہ ہوگے, تم تعداد میں زیادہ ہوگے. صحابہ حیران کہ ابھی تو ہم تھوڑے ہیں, پھر بھی ہم اس طرح نہیں دشمن سے ڈرتے, جب ہم تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے پھر ہم کیوں دشمن سے ڈریں گے اور خش و خاشاک کی طرح کیوں بہیں گے. آپ نے فرمایا تمہارے اندر دنیا کی, مال کی محبت اور موت کا ڈر بیٹھ جائے. مال کی محبت اور موت کا ڈر بیٹھ جائے گا. جب تمہارے اندر مال کی محبت اور موت کا خوف بیٹھ جائے پھر تم دنیا کی کسی قوم کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہو گے. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں, حب مال اور موت کا ڈر. مرنا بھی کوئی نہیں چاہتا, مال چھوڑنا بھی کوئی نہیں چاہتا. اللہ کے حبیب کے پاس 2 شخص آئے, آ کر لڑنے لگے. ایک کہتا یا رسول اللہ یہ چیز میری ہے, دوسرا کہتا نہیں یا رسول اللہ میری. آپ نے فرمایا دیکھو چیز ایک, دعوے دار 2 ہیں, یقیناً یہ چیز کسی ایک کی ہے, اور جب یہ ایک کی ہے تو تم دونوں میں ایک ضرور جھوٹا ہے, ایک ضرور جھوٹا ہے. چیز ایک ہے, دعوے دار 2 ہے, تو یہ دونوں کی تو نہیں ہو سکتی, ایک کی ہے اور دوسرا جھوٹا ہے. اگر فرمایا میں تمہارے دلائل سن کر کسی کے دلائل سے متاثر ہو جاؤں اور فیصلہ اس کے حق میں کر دوں
تو فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز اللہ کے رسول کی عدالت سے فیصلہ ہو کر میرے حق میں آئی ہے، لہٰذا اب تو میرا استحقاق ہو گیا، میرا حق بن گیا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اس کا حق نہ ہوا اور میں نے اس کے جھوٹے دلائل سے متاثر ہو کر فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے رسول اللہ سے فیصلہ کرایا ہے، بلکہ یہ سمجھے میں نے رسول اللہ کے ہاتھ سے جہنم کا ایک ٹکڑا اپنے گلے میں ڈال دیا، جہنم کا ایک ٹکڑا اپنے گلے میں ڈال دیا۔ آج ہم کس طرح لڑتے ہیں، پلاٹوں پر قبضے کس طرح ہوتے ہیں۔ آپ خرید کے کسی جگہ پلاٹ خالی چھوڑ کے تو دیکھیں، ہفتے بعد جائیں گے، 4 دیواری دی ہوگی، گیٹ لگا ہو، کسی کا نام نہیں لکھا، پھر آپ سالوں عدالت کے چکر لگاتے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت والے دن زمین کے 7 طبق، اوپرلی سطح سے لے کر نیچے تک 7 طبق اللہ سیدھے یوں کاٹے گا، کاٹنے کے بعد اس کے بیچ میں ہول کر کے اللہ اس کے گلے میں ڈال دے گا، اس کی گردن میں ڈال دے گا، وہ 7 زمینوں کا توڑ گلے میں لے کر کے آئے گا، ساری دنیا دیکھے گی۔ یہ ہے وہ شخص، یہ ہے وہ شخص جو زمینوں پہ، پلاٹوں پہ لوگ قبضے کیا کرتا تھا۔ آج ساری جنگ اقتدار کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر، یہ بہت غریب صحابی تھے، بہت غریب صحابی، اللہ کے رسول سے بہت محبت کرنے والے، ان کا ایک خاص نقطہ نظر تھا۔ وہ نقطہ نظر یہ تھا، وہ کہتے تھے پیسے اکٹھے کرنا حرام، پیسے جمع کرنا حرام۔ صحابہ کہتے تھے ایسا نہیں، جب آپ سال بعد اس کی زکوٰۃ نکال دیتے ہو تو وہ پیسہ آپ پر حلال ہے، باقی ماندہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جمع ہی نہیں کرنا چاہیے، جمع کرنا ہی حرام۔ مثال دیتے تھے اللہ کے رسول نے کبھی زکوٰۃ دی ہے؟ کیوں زکوٰۃ نہیں دی؟ آپ نے پیسہ اکٹھا ہی نہیں کیا، کبھی اکٹھا ہی نہیں کیا۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے کبھی سرکاری ذمہ داری نہیں دی، یعنی یہ جو حکومتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ گورنر بن گیا، یہ علاقے کا مسئول بن گیا، فلاں بن گیا، یہ بن گیا، آپ نے کبھی اس طرح کا عہدہ مجھے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تو کمزور آدمی ہے، تو بہت کمزور آدمی، یہ اتنا بڑا بھاری بوجھ ہے تو نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تیرے دور حکومت میں کتا کیسے پیاسا مر گیا۔ یہاں لوگ بھوکے پیاسے مرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کسی حکمران کے اپنے گھر میں اے سی چلے گا، 24 گھنٹے چلے گا، اسے کیا پتا تھر کی گرمی کیا ہوتی، کبھی گیا ہو تو پتا، اسے کیا پتا تھر میں لوگ ایک گلاس پانی کے لیے کتنا پاپڑ بیلتے ہیں، اس بیچارے کو کیا پتا۔ اور یہ اسلامی فارمولہ ہے، جو تم سے عہدہ مانگے اسے کبھی عہدہ نہ دو، اس لیے کہ وہ لالچی ہوتا ہے، وہ اس عہدے کے اہل اور لائق نہیں ہوتا۔ اور آج جتنے عہدے لیے جاتے ہیں مانگ کے لیے جاتے ہیں۔ میں بولوں گا مجھے ووٹ دو، یہ کیا ہے؟ عہدہ مانگنا، مجھے ووٹ دو، ہم مانگ کے لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگ آپ کے پاس آئیں، لوگ کہیں آپ ہماری قیادت کرو، آپ ہماری باغ ڈور سنبھالو، آپ میں ہم لیڈری کے گٹس دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کرو۔ لیکن آپ جب خود چلتے ہیں ہر ایک کا دروازہ بجا بجا کے ووٹ مجھے دینا جی، میں آپ کے حلقے سے کھڑا ہوں، اس وقت ساری گلی میں
ہر گھر کے آگے نظر آئے گا، اور جب ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچے گا پھر اگلے 5 سال تک آپ اسے بھول جائیں، آپ اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے کبھی۔ لیکن ہم اتنے بے وقوف ہیں، 5 سال بعد ہم بھی اس بات کو بھول جاتے ہیں، وہ 6 سال پھر آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ پہلے بھی آپ نے مجھے کامیاب کیا تھا، اب بھی میں ہی آپ کا امیدوار ہوں۔ ہمیں وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں کہ اس نے ہم سے کتنے وعدے کیے تھے، اسکول بنواؤں گا، تمہاری گلیاں پکی کرواؤں گا، لڑکیوں کا الگ اسکول بنواؤں گا، لڑکوں کا الگ بنواؤں گا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ساری باتیں بھول چکے ہوتے۔ پھر ایک نئی لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس، میرے بیٹے کو نوکری لگوا دینا، ہاں جی لگوا دوں گا بالکل، ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بس ووٹ دے دو، ایک دفعہ مجھے کامیاب ہونے دو، پھر دیکھو میں کرتا کیا۔ میرے بھائی، ان دنگا فساد سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے در پہ آئیے، اللہ کے بندے بن کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری سیاہ کاریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہماری سیاہ کاریاں کیسے دھلیں گی؟ توبہ کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے، روٹھے ہوئے رب کو منانے سے۔ جب اللہ راضی ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہو کیسے گیا، یہ ہو کیسے گیا۔ ضرور آج جمعے کا بھی دن ہے، اللہ سے ضرور دعا کیجیے، اللہ سے دعا مانگیے، اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرما، اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو مہربانوں کا مہربان، تو احکم الحاکمین ہے۔ ہمارے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے غفور الرحیم ہونے کو دیکھ، ہمیں معاف فرما۔ ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ اللہ سے یہی ایک ہی سوال کرے، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میں اس قابل نہیں تیری آزمائشوں کے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر رات کے بعد ایک صبح آتی ہے، یقیناً ہماری بھی راتوں کے بعد ایک صبح آئے گی، اور انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ آپ بھی تھوڑا کوشش کیا کریں، جلدی آیا کریں۔ گرمی کے سیزن میں مسجد کے ماشاءاللہ اے سی بھی چل رہے ہیں، جنہوں نے لگوائے اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، جو بل دیں گے اس کا اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ لیکن آپ اگر جلدی آئیں گے، اے سی میں بیٹھیں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی گرم گرم خطبہ اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، تو آپ کی طبیعت بالکل معتدل رہے گی۔ اور اگر باہر بیٹھیں گے گرمی میں، خطبہ بھی گرم، باہر کی بھی گرمی، پھر آپ کو جو پسینے چھوٹیں گے اس سے طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں آپ جلدی آئیں، اس کے 2 فائدے آپ کو ہوں گے، ایک تو ٹھنڈی ہوا ملے گی، اور دوسرا فائدہ آپ کو آخرت میں پتہ چلے گا کہ جمعہ میں پہلے آنے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ کا اجر، آپ کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے اگر آپ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ مسجد کو رونق بخشتے ہیں، جو لوگ مسجدوں کا تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کے دفتروں کو، ان کی فیکٹریوں کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے بھر دے، اور ہمارے ملک کو اللہ رب العالمین امن کا گہوارہ بنائے، اور ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ پر ذمہ داری ہے آپ اپنے بچوں کو اس طرح کے فتنوں میں ملوث نہ ہونے دیں۔ کوئی پتہ نہیں کون سا فتنہ ایسا ہو جو آپ کی گود ہی اجاڑ کے چلا جائے، لہٰذا آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، کنٹرول کریں، اور انہیں فتنوں میں مبتلا نہ ہونے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔